فرزانہ باری صاحبہ، اب بہت سارے، میں پہلے تو ان لوگوں کو سلام پیش کروں گی جن 3-4-5% کی بات کی ہے شرافت صاحب نے کہ انہوں نے رپورٹ کرایا، کیونکہ شرم اس کو آنی چاہیے جس نے یہ حرکت کی، ابیوز کی. شرمندگی بالکل اس کو نہیں ہونی چاہیے جس کے ساتھ ابیوز ہوئی. وہ وکٹم ہے اور وہ دلیر ہے، اور جنہوں نے رپورٹ کر دیا پہلے تو میں ان کو سلام پیش کروں گی. لیکن فرزانہ باری صاحبہ، جو 5% کو بھی چلے بڑا ہم لوگ بڑھا چڑھا کے بھی بولیں، 5% بھی اگر رپورٹ کر رہے ہیں تو وہ جو 95% لوگ ہیں جو نہیں رپورٹ کر رہے اپنے ساتھ سیکشول ابیوز ہوئی ہے، وہ کیسے رپورٹ کرے، وہ کیسے ہمت کرے؟ دیکھیں، بات تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں نا کہ لوگ کیوں نہیں رپورٹ کرتے، اور خاص طور پہ جو خواتین کے خلاف جو ہے وائلنس ہوتا ہے اور سیکچول ابیوز اور سیکچول وائلنس ہوتا ہے، اس کی ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بھی ایک وہی پدر شاہی سوچ ہے، اور جو عزت کا تصور ہے وہ آج بھی مطلب مردوں کی عزت بھی عورتوں کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، مطلب عورتوں کی باڈیز میں مردوں کی عزت رکھ دی گئی ہے. تو یہ جب تک کانسیپٹ ختم نہیں ہوں گے کہ عزت جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی اٹھا کے لے جائے، کوئی یہ لوٹنے والی چیز نہیں ہے، کوئی کہ آپ اس کو لوٹ لیں گے اور آپ اس کو لے جائیں گے. ہر انسان کی عزت جو ہے وہ اس کی ذات کے اندر ہوتی ہے، کسی اور کی عزت آپ کی ذات کے اندر نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ کہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے، تو کیونکہ مردوں کی عزت جو ہے وہ عورتوں کی باڈیز کے اندر اس کا تصور جو ہے اس کو جوڑ دیا گیا ہے، تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ گھروں میں بھی جو مرد حضرات ہیں یا آپ کا باپ بیٹی خامن، وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، اس سے ہماری عزت خراب ہو جائے گی. بہت سارے جس طرح جن کا وجوہات جن کا ذکر شرافت صاحب نے بھی کیا ہے کہ لوگوں کو ظاہر یہ بھی جو ہے یقین نہیں ہے کہ اگر وہ رپورٹ کر بھی دیں گے تو ان کو سزائیں مل سکتی ہیں، کیونکہ انصاف نہیں ملتا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ انصاف کا عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں وہ سال ہر سال دھکے کھاتے ہیں. آپ کو کوہستان کا واقعہ یاد ہوگا، 7 سال کے بعد اس واقعے میں سزائیں ہوئی، لیکن ہوا یہ کہ جو اس کو پرسیو کر رہا تھا افضل کوہستانی، اسی کو مرڈر کر دیا گیا. اور ان لوگوں کو جو ہے ان میں سے جو آدھے سے زیادہ لوگ جو کہ اس میں ملزم تھے وہ تو چھٹ گئے، 2 لوگوں کو سزا ہوئی، وہ بھی آرام سے بیٹھے ہوئے جیلوں میں. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر یہ اعتماد نہیں ہے کہ سزائیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایکسپینسو کتنا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک فری لیگل ایڈ نہیں ہوگی ان واقعات کے اندر، جو ہماری جتنی بھی جو لاز، خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری لائرز کی ایسوسی ایشن ہے، بارز ہیں، ان کے اندر یہ کچھ فنڈز ہونے چاہیے کہ وہاں پہ فری کاؤنسلنگ سروسز جو ہیں وہ لوگوں کو دی جائیں تاکہ لوگ اپنا کیس لے کر آگے جا سکیں، کیونکہ اس میں اتنا زیادہ ڈیلے ہوتا ہے اور ایکسپینس ہوتا ہے. یہ ساری وجوہات ہیں. اور ایک بات جو ظاہر ہے کہ دیکھیں، اس کو بھی دیکھنا ہے کہ جو یہ واقعات اتنے زیادہ پاکستان میں بڑھ کیوں رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ جس سماج کے اندر ریاست جو ہے اور وہ کمزور ہوتی ہے، رول آف لا جو ہے وہ جو ہے ختم ہونے لگتا ہے، جو قانون کی عمل داری نہیں ہوتی ہے، تو اس طرح کی بربریت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بیکاز ہر کوئی اپنے ہاتھ میں قانون اٹھا لیتا ہے. اور جب سمجھتے ہیں سارے کہ ہم قانون سے بالا تر ہیں تو قانون کا نفاذ ہم پہ ہو نہیں رہا، تو الٹیمیٹلی اسی طرح کی حرکتیں ہمیں نظر آتی ہیں.